حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے۔ یہ پرسوں مفتی نعیم صاحب نے بات عجیب فرمائی تھی، تو کئی بار زبان سے نکلا بھی، لیکن جب پتا چلے کہ حدیث شریف ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی خدا نخواستہ میں آپ سے اچھا نہیں تو آپ بھی مجھ سے اچھے نہیں تو کون سی کیا بات ہو گیا، میں آپ سے اچھا نہیں آپ مجھ سے اچھے ہوں تو اچھا ہے، میں آپ سے اچھا آپ مجھ سے اچھے، یہ کون سا معاملہ ہو گیا؟ مزہ تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی توڑے ہم جوڑیں، مزہ تو یہ ہے کہ وہ ہم سے برائی کرے ہم اچھائی کریں تب، ورنہ وہ ہم سے اچھائی ہم اس سے اچھائی تو اس میں کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے مجھے تو نہیں پتا تھا، مفتی نعیم صاحب نے کسی بات پر فرمایا یہ بات کہ بدلے کے ساتھ کا کیا ہے معاملہ، تو فرمایا حدیث پاک ہے۔ میں نے کہا اچھا حدیث پاک ہے؟ تو فرمایا ہاں حدیث پاک ہے۔ میں نے مجھے اس کی فوٹو اسٹیٹ دلا دیں، تو یہ پھر جو ہے وہ مظاہر حق جلد نمبر 4 521 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے۔ وہ اچھا ہے، مفہوم ہے نا کہ وہ اچھا ہم اچھا تو بدلا چکانا ہو گیا نا، یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دیں۔ وہ دل میں خیال آیا کہ آپ لوگوں کے جھگڑے ہوتے تھے، میں پوچھ لوں کہ اب کیا معاملات ہیں۔ جب پتا چلا کہ روب ابھی تک ہے، وہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا، رسی جل گئی اور بل نہیں نکلے، سمجھ رہے ہیں حضرت کا جملہ ہے، رسی جل گئی بل نہیں نکلے، یعنی اکڑ ابھی تک موجود ہے، ابھی تک اکڑ موجود ہے۔ لاکھ کہو چہرہ اچھا رکھو، یہ ابھی کوئی واقعہ ہوا تھا اس پر یہ ساری باتیں نکلی تھیں کہ بوڑھے ماں باپ بیچارے بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور شوہر صاحب جو ہے وہ بیٹا صاحب جو ہے بیوی کو بغل میں دبا کے چلے گئے، بوڑھے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر۔ جب مفتی نعیم صاحب کو یہ بات میں نے بتائی تو ہم مسجد جا رہے تھے، مسجد میں داخل بھی ہو گئے تھے، تو مفتی نعیم صاحب نے سن کر فرمایا کہ دیکھو والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نفلی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حج مقبول تو ہے نا، نفلی حج مقبول کیا اللہ معاف فرمائے، توبہ توبہ توبہ، بالکل جاہل جھپٹ ہوگا بلکہ ڈبل جاہل ہوگا جو نفلی حج ہے نا۔ نفلی حج کیا بولتا ہے، عمرہ کیا بولتا ہے، جو وہاں رہتے ہیں حرم میں جو نماز پڑھتے ہیں ایک وقت کی، اس کا کیا بولتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا کیا ہوتا ہے، لیکن جس کو بیچارے کو قدر ہی نہیں، وہ نفلی حج کا مقبول کا اچھا کیا عرض کریں بھائی۔ حضرت بار بار نفلی پر زور دیتے تھے کہ فرض حج تو ادا کرنا چاہیں گے، اور پھر ماں باپ کی محبت میں آ کر بچوں پر ظلم کر لیا، بیوی پر ظلم کر لیا، اور ناراضگی جھڑکنا چک چک کرنا، لیکن ماں باپ تو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے نا، بار بار شیخ سے پوچھیں گے اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے، کتنے دن بستر الگ کرنا ہے پتہ ہے نہیں، بس اللہ نے سفارشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیبت نہ کرنے کا بھی فرمایا ہے، تجسس نہ کرنے کا بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ نہ کرنے کا بھی اتقوا اللہ 400 مرتبہ سے زیادہ فرمایا ہے۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق بتلا دیے، حضرت فرما دیتے میں اس لیے زیادہ بیان کرتا ہوں بیویوں کے بارے میں کہ زیادہ تر لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ گھر میں بیچاری سب سے کٹ کر آ کر تمہارے گھر میں آئی ہوئی ہیں، تمہارے پاس قیدی ہیں اور زندگی ساتھ گزارنا ہے، اس لیے زیادہ بیان کرتا ہوں۔ لیکن کبھی حضرت نے ماں باپ پر بیان نہیں کیا کیا؟ بیوی کے حقوق میں ماں باپ کے حقوق تباہ کر دیں۔ کوئی شخص اگر بیوی کی فکر رکھے ماں کی بد دعا لگتی ہے، ماں کی فکر رکھ کے بیوی ہاتھ سے جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا علماء ہوتے ہیں جو اعتدال سکھاتے ہیں، اللہ والے ان کے غلام اعتدال سکھاتے ہیں، پوچھتے کیوں نہیں ہو پھر؟ بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں اور ہم بستروں پر مزے سے لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ جوڑنے والا ہو کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے وہ اسے جوڑ دے۔ ہاں تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے بتایا بوڑھے ماں باپ اس طرح رو رہے ہیں تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ رک گئے، اور فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ والدین کو محبت سے دیکھنے پر حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔
ایک نظر دیکھنے پر حج مقبول نفلی کا ثواب. پھر یہ کیا معاملات ہیں بھائی؟ آدمی پوچھے، اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرے، گھر تباہ ہو جائے گا، بچے چھوٹے چھوٹے روئیں گے، طلاقیں طلاقہ ہو جائیں گی. اپنے مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے، ہمیں جو پتا ہے ہم بتائیں گے، بات چیت بند کرنی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا ہے. اب یہ سب ایک ساتھ ایک دن میں تھوڑی اسٹیج آ جائیں گے. اور پھر بستر الگ کرنا ہے. اب کاش کہ ہم سمجھیں بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے. کاش کہ اللہ میرے دل میں ڈال دے کہ حضرت فرماتے تھے بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے. نیچے فارم بٹھا دیا، وہاں سو رہے ہیں، بستر الگ کر دیا، یا دوسرے کمرے میں سو کے بستر الگ کر دیا. کیا عرض کریں بھائی؟ اور کتنے دن بستر الگ کرنا ہے؟ وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ نیک بخت جو ہے وہ شریف نمبر 2 ہے، تو اس طریقے سے وہ سمجھ جائے گی گھر جنت بن جائے گا، اس لیے. اب میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو، مجبور ہو کہ کیا بتا سکتا ہوں میں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. بستر الگ ایسا کریں کہ مضبوط بستر الگ کریں. یہ نہیں ہے کہ 4-5 دن کے بعد مطلب کیا عرض کروں، 5 دن کے بعد آپ کسی بات پہ ناراض ہیں. ایک بہت ضروری کام ہے. اب ہمارے شیخ بھی تنہائی میں مشورہ کرتے ہیں، تو مجھے بھی آپ سے تنہائی میں مشورہ کرنا ہے. اب وہ مشورہ اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ بستر الگ ہی نہیں ہوا. بس بزرگان دین مفتی صاحبان گھر والوں کو لڑائیں گے کہ آپس میں بڑھا دینا. وہ تو گھر جوڑنے کے لیے رات دن دعائیں کرتے ہیں بھائی. علماء فرماتے ہیں، تشریح میں فرما رہے ہیں صاحب مزار حق، علماء فرماتے ہیں جوان مرد وہ ہے جو اپنا حق کسی سے طلب نہ کرے اور دوسرے کا حق ادا کرے. آج یہ حق دے دو، حق دے دو، حق دے دو لگا ہوا ہوتا ہے ہر وقت. چاہیے توندے نکال کے اور اچھل اچھل کے حق دے دو، حق دے دو، حق دے دو، بیوی سے حق مانگ رہے ہیں. کمال ہے. ارے بھائی یہ حضرت والا سے کئی بار سنا تھا، یہ جملہ کئی بار سنا تھا کہ جوان مرد کا جملہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. جوان مرد وہ ہے جو اپنا حق کسی سے طلب نہ کرے. آج کل یہی تو جھگڑے اور فساد ہیں. میرا حق مجھے چاہیے بس. یہ حدیث پاک میں جو ابھی بتایا، ماں باپ کے بارے میں بتایا، ماں باپ کا دل دکھانے والے کے بارے میں بتایا، اور سمجھ رہے ہیں ہم چین میں رہیں گے. حضرت فرمائے پہلے نمبر کا جاہل ہے. اب یہ دیکھیں کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے، یعنی آپ اچھے ہیں میں اچھا ہوں، وہ نہیں ہے. بلکہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ ترجمہ ہو رہا ہے یہ، بلکہ جوڑنے والا جملہ ہٹا ہوا ہے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو اس سے جوڑے. اور جوان مرد وہ ہے جو اپنا حق کسی سے طلب نہ کرے. حق کس کے ہاتھ میں دینا ہے بھائی؟ اللہ سے طلب کیا؟ ہاں جی 6 مہینہ طلب کیا ہے. چلیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال دعا کی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، باقی بیٹوں کے لیے 20 سال دعا کی ہے. لالچ، جیسے ابھی عرض کیا نا کہ ماں باپ کو ٹھڈے لائن لگا دو، بس جو کچھ ہے بیوی اور بچے ہیں. آج ہی کل کی بات ہے، اللہ کرے وہ سن رہے ہوں، ان کو بخار ہو گیا ہے. کل جواب دیا تھا میں نے جو کہا تھا آپ کو، وہ صاحب نے جو کہا میں بیوی کو کیا کہا تھا، بخار ہوا ہے 101. بیوی کو کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرا ڈپارچر ہو جائے گا، جیسے ہی میں مر جاؤں خانقاہ میں اطلاع کر دینا شیخ کو. اب یہ حالت ہے. بیوی کی کیا حالت بھی ہوگی؟ بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں جس نے پال پوس کے بڑا کیا کہ بڑھاپے میں اس کا کون دیکھے گا. اور مفتی نعیم صاحب نے فرمایا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جذباتی لوگوں کو. بوڑھے ماں باپ جب ہو جائیں اور ایسے بیمار وغیرہ ہو جائیں تو ان کو چھوڑ کے الگ ہونا ہی نہیں ہے اس وقت. اور یہ حق دے دو، حق دے دو، حق دے دو، توند اچھل رہی ہے، حق دے دو، حق توند پہ مارو ایک مکہ زور سے، حق دے دو. اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ جوان مرد وہ ہے جو اپنا حق کسی سے طلب نہ کرے اور دوسروں کا حق ادا کرے. بھیک مانگ رہا ہے نا، میرا حق نہیں بنتا. اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ آرام والی زندگی، بیوی بچے. ماں باپ جائیں تو جائیں نعوذ باللہ تیل لینے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی انہوں نے عیش کی ہے. اب یہ بڑھاپے کے 8-10 سال دھکے کھا لیں اور تکلیف میں آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بوڑھوں کی دعا تو آسمان پر جاتی ہے. ابھی ایک خط میرے پاس رکھا ہوا ہے، اتنے عرصے سے تعلق ہے، اب خط لکھ رہا ہے کہ میں نے اب تک خدرائی پر چلا ہوں، اب اتنی کمائی ہے، یہ ہے جو کہیں گے میں ماں باپ پر خرچہ کروں گا. تو اب 7 سال کے جوتے بھی تو کھاؤ. پھر 7 سال جڑے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی کہ 7 سال سے جڑے ہوئے ہیں، اب 7 سال کے بعد عقل آئی ہے. خط میرے پاس سامنے رکھا ہوا ہے، پڑھ تو لیا، کیا جواب لکھوں اس نالائق کو میں؟
وہ کامل نہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے احسان کرے کہ وہ بھی اس پر احسان کرتے ہوں. آج دوستی کا معیار کیا ہے؟ یہی تو ہے. اب دل چاہتا ہے اسی کو پڑھتے پڑھتے بار بار دل میں اتر جائے، اس پر ہی بیان پورا ہو جائے. یہ اصل چیز معاملات کی صفائی، اخلاق، جو دین کی جڑ. اللہ اللہ، وہ کامل نہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے احسان کرے کہ وہ بھی احسان کرے. اچھا سمجھتے تو ہم بھی ہیں، ارادہ تو ہم بھی کرتے ہیں، عمل کے وقت جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس وقت یاد نہیں رہتا یہ چیزیں سب. کیا عجیب و غریب ایسی بھی عمل ہو جائے تو زندگی جنت بن جائے. مواعظ اختر نمبر 58، اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال، صفحہ نمبر 22 سے 25. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر دیکھنے کا ثواب مقبول نفلی حج کے برابر ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھ لوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے، وہ ثواب دینے سے نہیں تھکتے، جتنی دفعہ دیکھو گے اتنے ہی حج کا ثواب ملے گا. قرآن پاک میں ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے پست ہو جاؤ، اکڑ کے بات بھی نہ کرو. اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیں تو سخت الفاظ استعمال کریں تو بیٹا کیا کہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یہ مسئلہ بھی سن لو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر والدین سخت سست کچھ بھی کہہ دیں تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی سن لو کہ بیٹا کیا کہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بیٹا ماں باپ سے برا بھلا سن کر یہ دباؤ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. یہ نہیں کہ طنز میں اللہ آپ پر رحم فرمائے. شیخ نے خود کہا تھا، میں نے رحم ہی کہا. جیسے ایک صاحب پٹ پٹا کر یہاں آئے نوجوان، میں نے کہا کیا خیریت؟ تو اتنا پٹ کر ہے کہ باپ نے بہت مارا ہے. میں نے کہا خیریت؟ شیخ نے کہا تھا کہ جس پر غصہ آ رہا ہو اس کو ہٹا دو یا خود ہٹ جاؤں. ابا مجھے ڈانٹ رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں ہٹ گیا، ابا پیچھے آ کر ایسی دھنائی لگائی میری. ابے چریا تو اس وقت تو تجھے برداشت کرنا تھا، نالائق. بڑے سب ہم چیمپئن بنے ہوئے ہیں، بلکہ شیخ المشائخ بنے ہوئے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بہت پرانی بات ہے، ہمارے دفتر کے سامنے تھا، دفتر اوپر تھا ان کا دفتر، ہم نماز ظہر کے لیے جا رہے تھے. میں نے کہا آج کل جس کو دیکھو اللہ معاف فرمائے مفتی بنا ہوا ہے یا عالم بنا ہوا ہے یا مفتی اعظم بنا ہوا ہے. کہا نہیں، ہر ایک مجتہد بنا ہوا ہے. اپنا فیصلہ خود ہی کر رہا ہے جی، اپنے مطلب کی لے لیتا ہے آدمی. اور جو اللہ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، وہ باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو ابا پر غصہ آ رہا تھا. اور شیخ نے کہا ہے کہ جس پر غصہ آ رہا اس کو ہٹا دو یا خود ہٹ جاؤ. تو ابا کو تو میں نہیں ہٹا سکتا تھا، میں خود ہی ہٹ گیا. مفتی نعیم صاحب سے حدیث پاک حضرت سے بھی سنی تھی، پھر بہت دنوں تک یہ بیان ہی نہیں ہوا. کل پرسوں مفتی صاحب نے جب بتائی حدیث پاک، زخم تازہ ہو گیا. حضرت سے سنی ہوئی اور کئی بار آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن ابھی کتنے عرصے. اس لیے شوق سے سننا چاہیے بات کو. یہ نہیں کہ جیسے مفتی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، جی یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ والدین ظلم کریں تو سنا ہوا ہے نا، اگرچہ والدین ظلم کریں، اگرچہ والدین ظلم کریں، اگرچہ والدین. اب یہ بتاؤ آپ، یہ ادب ہے نعوذ باللہ. دھیان سے شوق سے سننا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں میں کیا سنوں. بڑے تو ہیں الحمدللہ. جب بے ادب بنوں گا اس لحاظ سے تو بڑوں کا کیا ادب کروں گا، اللہ معاف فرمائے. دل دکھایا معافی مانگ لی، ایسی معافی نہیں ہوتی کہ جس کو جو چاہا ذلیل کر کے رکھ دیا، آخر میں معافی چاہتا ہوں بس ختم. کس طرح دل میں مٹھی میں لینا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے. اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، ان سے انتقام لینا جائز نہیں. تو فرمایا کہ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سی آیت مفتی صاحب نے، یہی جو میں نے پڑھی تھی یا کوئی اور آیت فرمائی تھی، وہ اس میں آ جائے گا، اس کے اندر لکھ کر آ جائے گا پرچہ میں، کہ فرمایا اس کا ترجمہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایسے والدین کے لیے آیت ہے یہ. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی کوئی آیت فرما رہے تھے کہ صرف کوئی بتا سکتا ہے تھوڑا بہت بس. ایسے ماں باپ کے حقوق اف تک نہ کہو. اب آؤ اف کا مطلب بتاؤ کیا ہے، آپ خود بتاؤ. بہت برس پہلے کی بات ہے. یہ مفتی نعیم صاحب سے میں نے پوچھا تھا، بہت ہی جامعہ اشرف المدارس میں. تو فرمایا تھا کہ ماں کو جوتی پہنی ہوئی ہے اور اس نے اولاد کے گال پر جو ہے جوتی کے ساتھ پیر رکھ کر اس طرح کیا، بس اف تک نہیں کرنا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اف کا مطلب کیا، بہت وسیع مطلب ہے اس کے. کسی مفسر نے کیا فرمایا
کسی محدثین نے کیا فرمایا؟ پیارے شیخ نے فرمایا جب آقا اور غلام کا دور تھا تو اس وقت کوئی آقا ظالم اور ذرا ذرا سی بات پر غلام کا گردن کاٹ دیتا ہو تو دوسرا غلام آقا کے سامنے کیسا رہے گا؟ ماں باپ کے سامنے ایسے رہو. بس وہ آدمی ابھی ایک صاحب کو سمجھا رہا تھا خرچے کے اوپر اور حالات کے حساب سے، تو پھر بیان بھی میں نے کر دیا تھا الحمدللہ، آپ کو یاد ہوگا، اے سی اور لائٹ اور اس پر بیان بھی کیا تھا اس رات کو. ایک صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا تو آج کام بن گیا الحمدللہ، تو میں بڑا پریشان تھا، گرمیاں کس طرح کرنا ہے. ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ہر بات میں اپنے بابا کو مقدم کیا، اماں کو مقدم کیا، دادا دادی کو مقدم کیا، نانا نانی کو مقدم کیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر جو ان پر عیاشی کے باب کھلے ہیں. بابا کے ایک دوست انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی نے والد کی اتنی خدمت کی کہ پیشاب پخانہ صاف کرتا تھا میرا بھائی. اب وہ شادی کی جیسی بات ہوتی، والد صاحب کی طبیعت ناساز، بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، پھر سو رہے ہیں آپ، بغیر سحری کے رکھا ہے تو سونے کی اجازت ہے. تو ہر بات میں والد صاحب اور والدہ کو مقدم رکھتا تھا. کچھ دن والد صاحب کی طبیعت صحیح رہی، شادی ہو گئی. شادی کی رات کو والد صاحب کو موشن لگ گئے، ضمیر میاں طبیعت ناساز ہو گئی بہت زیادہ. ساری رات بابا کا پیشاب پخانہ صاف کرتا رہا، اور بھائی بھی تھے. آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ حافظ شفقت دیکھ رہا ہے نا بابا کو، ارکم دیکھ رہا ہے نا، رات دن یہ ڈانٹے بھی تو کھا رہے ہیں، یہ تو کر رہے ہیں نا یہ. اور حذیفہ بھی تو دیکھ رہا ہے، خزیمہ بھی، وہ حنزلہ بھی دیکھ رہا ہے. اب ہمارا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہے جی، اب بابا تو چلے گئے، اب کر خدمت، اب کر. آپ کو کیا معلوم کہ دل میں کیا گزرتی ہے؟ نہ ماں کا حق ادا کیا، نہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، لیکن نقل بھی نہیں کی، بابا کی بھی کچھ خدمت نہیں کر سکے. بس یہ دیکھ رہا ہے نافذ شفقت ہے نا، رات کو وہ جاگ رہا ہے، میں جا کے سو جاؤں. تو ساری رات والد صاحب کے دست صاف کرتا رہا. حالانکہ مالدار نوکر رکھے، لیکن جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کی اہلیہ نے ساس کی خدمت کی، کمر میں درد ہو گیا تو میں نے کہا ماسیاں ایک کی جگہ دو رکھ لیں، آپ کے شوہر بھی میری بات مانتے ہیں اور شریف اور نیک بھی ہیں ماشاءاللہ. دو ماسیاں رکھ دی اس نے. اور ساس صاحبہ کہتی ہے بہو مجھے نہیں چاہیے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم بہت پیار سے جو ہے نا میری خدمت کرتی ہو. اور بہو صاحبہ جناب کمر کے درد کے اندر جو ہے خدمت کرتے کرتے ساس اللہ کے پاس چلی گئی، دائیں دھوتے دیتے ہیں، اب مزے آ رہے ہیں، دین کی بھی خدمت ہو رہی ہے اور دنیا بھی اللہ دے رہے ہیں. تو بیوی کے پاس آیا فجر کے بعد. بیوی نے کہا یہ آنے کا وقت ہے، شادی کی رات تو گزر گئی. کہا آپ دیکھیے اب والد صاحب کے لیے مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں، باقی آئندہ میرے والد صاحب کے لیے کچھ نہیں کہنا. انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بیوی بھی سمجھدار تھی، مجھے کہہ رہے تھے، بابا سے کہہ رہے تھے، بابا میں ابھی بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ چند نوکری پیشہ ایسے ہیں جس میں سے 2 آدمی ایسے ہیں، میرے خیال میں 2 بلکہ 1 ہوگا، نوکری پیشہ یہ چاہتا ہے کہ پیسے جمع ہو، میرا انتقال ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں. لیکن وہ اپنے نوکری میں کے پیسوں میں سے، باہر ملک کی بات ہے تو آمدنی بھی ایسی، وہ یہاں بڑی پراپرٹیاں بنا سکتے ہیں، ان کی تنخواہ اتنی ہے، لیکن ان کی پوری تنخواہ، بیوی بچے، بوڑھے ماں باپ بیمار، بھائی بیمار، اس کے بچی کی ایجوکیشن وغیرہ کا بھی سب یہ دیکھتا ہے. اور باہر ملکوں میں گھر اپنے نہیں ہوتے، کرائے پر ہوتے ہیں، اور اچھے علاقے میں اچھے کرائے پر ان کو جگہ دی ہوئی ہے. بچت کی کوئی فکر نہیں. یہ بھی فکر، اب مجھے تو ہر بات لکھتا ہے نا، تو یہ بھی فکر نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا. حالانکہ زبردست پراپرٹی بنا سکتا ہے وہ ان پیسوں کی. بوڑھے بابا کو کوئی تو دیکھ لے گا، بہنوئی دیکھ لے گا، برادر نسبتی دیکھ لے گا، کوئی تو دیکھ لے گا. بھائی بھی جو ہے وہ معذور، میں تو ملا ہوا ہوں نا، بہت اچھے اخلاق ہیں ان کی بھی، شرعی داڑھی ہے، لیکن معذور ہیں وہ. لیکن سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے مجھے لکھا ہو کہ آج کل کے حالات مشکل ہیں اور پورے حالات ایسے بگڑ گئے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کچھ بچت کروں، ان پہ خرچہ نہ کروں. ہم میں اپنی بات کرتا ہوں، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر میں ساتھ لے جائیں گے. حالانکہ صدقے پر کتنے انعامات ہیں، احسان کرنے پر کتنے انعامات ہیں. تو انہوں نے بابا کو بتا رہے تھے، بابا والد صاحب چلے گئے، ایسی دعائیں دی، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے. پھر ایک مثال دی کہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، بھائی اس کا غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، وہاں بات چیت ہو گئی ساتھ میں. تو انہوں نے بتایا ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی حویلی ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، اتنے کمرے ہیں، اس کو توڑنا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں شرعی حساب سے آپ مجھے نہیں پکڑنا مہربانی کر کے،
کیا میں اس کا میں سودا کر لیتا ہوں آپ سے؟ تو انہوں نے کہا ہے ہی میری جائیداد، اور سودا ہو گیا. اب ٹرین سے جو جا رہا تھا غلط، اب اس کے گھر پہنچ گیا اور سودا ہو گیا. اس کا انہوں نے بتایا کہ بابا صرف گارڈر جو ہوتے ہیں نا، وہ جتنا اس نے خریدا اس سے 10 گنا زیادہ میں صرف گارڈر بکے ہیں. دروازے کھڑکیاں وغیرہ الگ، ملبہ الگ. اعتماد ہو تو پھر کام بنے نا. بوڑھے والدین کو تو وائرس سمجھا ہوا ہے، ہٹیں تو جان چھوٹے، ہماری آزادی ملے، ہم سب کچھ کریں. اللہ رحم فرمائے. یہ جواب دے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. یہ اجازت نہیں ہے کہ تم بھی انہیں ڈانٹ دو. اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ سٹھیا گئے ہو. ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا، اس کی سمجھ کم ہو گئی ہے، اس میں عقل ہے نہیں، اور اب ہم زیادہ سمجھتے ہیں. مفسر نے لکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ برابر والوں سے بات کرتے ہیں، ماں باپ کو اس طرح انگلی دکھا دکھا کر بھی بات کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ کو یوں کرنا ہوگا، آپ کو یوں کرنا ہوگا. یہ 4-5 دن بلکہ 10 دن میں والدین کے ایسے معاملات پتہ چلیں، دل بہت غمزدہ ہے، بہت دل غمزدہ ہے. اور پھر بیان سننے والا، کتاب پڑھنے والا وہی ہوگا جسے اصلاح کی فکر ہوگی نا. جب ہمارے یہ حالات ہیں تو دوسروں کے پھر کیا حالات ہوں گے جو بیان کرنے میں آگے آگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، گستاخی کی، بدتمیزی کی. مفتی نعیم صاحب نے کئی بار باتیں فرمائی. مثال یہ جملہ مفتی صاحب نے نہیں فرمایا، لیکن مثال بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کو ستایا. مثال بتا رہا ہوں، فرمایا ستانے کا مطلب یہ کہ دھکا دے دیا. ایسی 2-3 باتیں مفتی صاحب نے یہی بیوی اور اس کے ماں باپ کے بارے میں فرمایا. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ جو جملہ ہے نا، بس یہ جملہ ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے عبادات، تو عبادات میں صرف نفل نہیں ہے. تو اب دیکھیں، جس نے ماں باپ کو ستایا، گستاخی کی، بدتمیزی کی، اسے موت نہ آئے گی جب تک دنیا میں یہ عذاب نہ دیکھ لے. مشکات شریف میں صفحہ نمبر 421 پر ہے. مشکات شریف کھول کر دیکھ لو، یہ روایت موجود ہے. حقوق الوالدین کتاب خریدیے، اب تو حضرت والا کی بھی کتاب آ گئی ہے اور مفت ملتی ہے، اور بچوں کو پڑھائیے. زیادہ مہنگی کتاب نہیں ہے، صرف 7.5 روپے کی. پرانی حضرت کا بیان ہے یہ. مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب لکھی ہے. اس کے اندر یہ سب روایتیں اور بھی بہت سی روایتیں مل جائیں گی. جس باپ کو فکر ہو کہ میں آرام سے رہوں، وہ اپنے بیٹوں کو یہ کتاب پڑھوائے. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھ کر درخت تک لے گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسے میرے متعلقین کچھ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں کا. ان کا بعض لوگ بیوی کا نہیں کرتے، بھائی بہنوں کا اور چاچا ماموں کا اتنا کرتے ہیں، وہ بلداری تڑپتی ہوئی رہ جاتی ہے. بعض لوگ ماں باپ کا اتنا کرتے ہیں کہ بیوی کا جائز حق بھی پورا نہیں کرتے. بڑے بھائی تکلیف میں ہے، نہیں میرے بچوں کے لیے 50,000 کا موٹر آئی ہے، گھر میں ہی چلتی ہے، وہ 50,000 کی موٹر میں خریدوں گا، بھائی کے گھر میں 20,000 بھی نہیں دوں گا. کاروباری حضرات اچھے خاصے ہیں الحمدللہ. ہمارے فیصل خان کو آپ دیکھ لو، آپ ذرا دیکھو، چاچاؤں کی خدمت کی، بوڑھوں کی، ان کا کوئی نہیں تھا، آخری سانس تک ان کی خدمت کی. اکیلا بیٹا ہاسپٹل میں دھکے کھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، کاروبار کی فکر نہیں. جب نوکری کرتا تھا نوکری کی فکر نہیں کی. مجھے اب رشتے یاد بھی نہیں ہے کہ بیوہ پھپھی یا بیوہ خالہ پتہ نہیں کون ابھی بھی گھر پر ہیں. ان کے بوڑھے ماں باپ کو بھی ماشاءاللہ دیکھ رہا ہے، پیسوں کی بھی کوئی فکر نہیں، اور اتنا کروڑوں کی آمدنی تھوڑی ہے کوئی. قسمت کی بات ہوتی ہے. کتنے اکیلا شخص ہے، کام کرانے والے اللہ ہیں، اللہ نے اس کو سرخرو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں جو. عمران موتن، ان سے والد صاحب کی طبیعت کتنی خراب ہو گئی تھی، کتنی دفعہ ڈانٹتے تھے ان کو والد صاحب ان کو، لیکن وہ ابا ہنس کے لطیفہ سنا رہے ہیں. پھر میرے پاس آ کے آج ابا نے ڈانٹا ہے، یہ ہو گیا. پھر میں سو سمجھا، ہاں بس فکر نہیں. ابا سے کچھ بھی نہیں الحمدللہ. والدہ کی بھی اس وقت ایسے ہی، پرسوں بھی بھاگے بھاگے ہاسپٹل میں لے گئے. تو اللہ تعالیٰ کھوپڑا دے دو نا. ابھی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے دوست یہ بیٹھے ہوئے کاشف میاں، بوڑھی ماں ہے، کس عمر میں بیچاری بیوہ ہو گئی. کتنی ایسی خواتین ہیں اپنے اولاد کے لیے شادیاں ہی نہیں کی، حالانکہ کر سکتی تھی، کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. آج ان کا یہ وقت آ جائے تو اپنی بوڑھی ماں کو جھڑک دے. جو بیوی نے کہا سچ، نعوذ باللہ، جو ماں نے کہا غلط، جو ماں نے کہا سچ، جو بیوی نے کہا غلط. اور تجھے کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طرف سے تو کیا کر سکتا ہے. ایسے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. بھائی، رشتہ دار، خرچہ، نوکری پیشہ کا خرچہ کرنا لمبا لمبا آسان نہیں ہوتا.
تو گردن میں رسی ڈال کر فرض کریں اس پلر سے وہاں پلر تک لے گیا، تو باپ نے کہا آگے مت بڑھنا، ظالم ہو جائے گا. کہا ہے اور یہاں تک آیا ہوں تو ظالم نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا تو ظالم ہو جاؤں گا. کہا تمہارے دادا کو یعنی اپنے بابا کو میں نے اس پلر تک کھینچا تھا، بدلہ ہو گیا دنیا میں. حدیث پاک سمجھ میں آ گئی، آگے ظالم ہو جائے گا. بہرحال اب کوئی ایسا شخص ہو جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو لیکن اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہوش میں آیا، مدرسے میں داخلہ لیا، وہاں پتہ چلا، تبلیغی جماعت میں گیا یا کسی بزرگ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، تو اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے. وہ اپنے ماں باپ کو ثواب بخشتا رہے، ان کے لیے دعائے استغفار کرتا رہے، یعنی ان کے مغفرت کی دعا کرتا رہے، انہیں ثواب پہنچاتا رہے. اور یہ مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا تھا بابا کے انتقال پر کہ یہ دعا پڑھا کرو صبح شام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور کتنا بھی نیک آسمان پر جائے اللہ کی عظمتوں کے سامنے اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتے. بلکہ تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے، کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے اور ان کی طرف سے استغفار، ان کے لیے استغفار کرے، اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کی مغفرت بے حساب فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اللہ اسے فرما برداروں میں لکھ دیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے، یہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے گا. یہ بھی کتاب ملتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال ہے. اور یہ دعا جو اس کو پڑھے گا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 176 پر یہ طویل دعائیں، تھوڑی دعائے انس کا کارڈ ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ یہ دعا، وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جس نے زندگی میں ماں باپ کو ستایا ہو، ان کا انتقال ہو گیا ہو، اس دعا کو پڑھ کر اس کا ثواب والدین کو بخش دے تو اس کا شمار والدین کے فرما برداروں میں ہوگا، اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، نیک بنایا، صالح بنایا، تو حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سے لوگ قیامت کے دن جنت میں اپنا مقام بہت بلند دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ میرے اعمال میں تو بہت ہی کوتاہیاں تھیں، میرا یہ اونچا درجہ کیسے ہو گیا، مجھے جنت کا اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تو اعمال میں نالائق تھے مگر تمہارے لڑکے لائق تھے، وہ حافظ پڑھتے تھے، تمہارے لیے ایصال ثواب کر کر کے بخش رہے تھے، اس کا اسٹاک اتنا جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت میں یہ درجہ مل گیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو ABCD تو پڑھاتے ہیں لیکن ان کو قرآن نہیں پڑھاتے تاکہ لڑکے کی انگریزی بالکل انگریزی جیسے ہو جائے. وہ اردو سمجھتے بھی نہیں. اگر لڑکا انگریزی سے زیادہ اچھی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولے تو بڑا کامیاب ہو گیا. ان کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ اولاد کو ہم نیک بنائیں، قرآن پاک سکھائیں، نیکی کی طرف لائیں. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی اس کو روزانہ خواب میں دیکھنے لگی کہ دوزخ میں جل رہا ہے. 5-6 دن مسلسل آگ میں جلتے دیکھا. ایک دن اپنے بچے کو مکتب لے گئی. قاری صاحب سے کہا میرے بچے کو قرآن پاک پڑھا دیں. قاری صاحب نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا. اسی رات کو بیوی نے خواب میں دیکھا کہ شوہر جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کہ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا کہ جب میرے بیٹے نے مکتبے میں بسم اللہ پڑھی اور الرحمن رحیم کہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتوں سے حکم دیا کہ آج اس کا بچہ زمین پر میرا نام رحمان رحیم لے رہا ہے تو کیا میں اس کے باپ کو یا دوزخ میں جلاؤں؟ فوراً آزاد کر دیا. تو قرآن کی تعلیم کا یہ مقام ہے. مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں اور قرآن کریم اور دین اسلام سکھاتے ہیں. یہی وہ بچے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں بھی کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے والد محمود الحق صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، ہردوئی میں وکالت کرتے تھے. 5 لڑکوں میں سے 4 لڑکے پروفیسر اور وکیل ہو گئے. اپنے ایک لڑکے حضرت ہردوئی کو انہوں نے حافظ عالم بنایا. ضلع ہردوئی لکھنؤ کے پاس ہے.
ایک دن وہاں بڑا جلسہ تھا، ان کے والد صاحب کی تقریر تھی، تو انہوں نے فرمایا بھائی میں کیا بتاؤں کہ لڑکوں کو کیا پڑھانا چاہیے. چونکہ وہ وکیل تھے، بڑے معزز تھے، پورے شہر کے انجمن کے صدر بھی تھے، تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں صاحب بتائیے کیا پڑھانا چاہیے. کہا کہ میں نے اپنے 5 لڑکوں میں سے 4 کو انگریزی پڑھائی، سب وکیل ڈاکٹر پروفیسر ہو گئے، لیکن جب میں گھر آتا ہوں اور کہتا ہوں 1 گلاس پانی لاؤ تو میرا بیٹا ابرار الحق خود پانی لاتا ہے، باقی بیٹے نوکروں سے کہتے ہیں کہ ابا کو پانی پلا دو. دوسرے لڑکے جو انگریزی دان ہیں وہ تو نوکروں سے کہتے ہیں ابا کو پانی پلاؤ. میرا لڑکا ابرار الحق خود دوڑ کر پانی لاتا ہے، اور میرا بیٹا ابرار الحق دوڑ کر میرے جوتے اتارتا ہے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کو عالم بنایا وہ باپ کی اتنی عزت کر رہا ہے. اور بے دین اولاد تو باپ کی عزت بھی نہیں کرتی. ناظم آباد میں میرے ایک دوست نے زمینیں بیچ بیچ کر اور بہت مصیبت اٹھا کر اپنے بیٹے کو امریکہ سے بہت بڑی ڈگری دلائی، اور اس لالچ میں اس نے بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کی، کیونکہ سوچا اگر شادی ہو جائے گی تو لڑکے کی تعلیم میں خلل آئے گا. جب وہ لڑکا پڑھ کر بہت بڑی ڈگری لے کر آیا تو اس کی شادی کر دی. ایک دن میں نے یعنی کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون حضرت نے فرمایا میں نے کیا، تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چولہا جھونک رہا ہوں، روٹی پکا رہا ہوں. میں نے کہا بہو کہاں ہے؟ کہا وہ دونوں مجھ سے لڑ کر بھاگ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. بیٹا اور بہو دونوں لڑ کر چلے گئے، اور بوڑھا باپ آخری عمر میں چولہے میں لکڑیاں جھونک رہا ہے اور روٹی پکا رہا ہے. یہاں تک ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا تھا کہ والد صاحب کے پاس بیٹھے ہنسے بولے، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں، خدمت بھی نہیں کر رہے، ہنسا رہے ہیں، ان کا جی خوش کر رہے ہیں. فرمایا دیکھنا عبادت میں لکھا جائے گا. جب ایک عام مومن کا دل خوش کرنا ایسا ہے تو ماں باپ کا دل خوش کرنا کیسا ہے؟ خود کیا کیا کھا رہے ہیں اور ماں باپ کے آگے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، چلو جاؤ عیش کرو. خود پتہ نہیں ہمارے دیکھو کوئی اچھی ڈش ہے، آم کھا رہا ہے آدمی، آم آیا کھا رہا بھی ہے یا کھاتے ہوئے سوچا کہ یہ آم میرے بوڑھے ماں باپ کے پاس ہیں، میرے بھائی بہن چاچا ماما کے پاس ہے، دل میں آتا ہے نہیں ہے کھا لو، دل میں آتا ہے کھا لو، پھر اس کے بعد ان کو ہدیہ بھی تو بھیج دو. کچھ طویل مضمون ہے لیکن اب کیونکہ مضمون اختتام پر ہے آج کا، ابھی پورا تو نہیں ہوا یہ مضمون، رات کو پھر انشاءاللہ تعالی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ساس سسر زندہ ہیں بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابع داری کو فرض سمجھے اور اس میں اپنی عزت سمجھے. ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہونے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو کہ بچے کو ماں باپ نے پال پوس کر جوان کیا، اب جہاں میاں جوان ہوئے بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازشیں شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، بہو آئے گی تو ہمیں 1 گلاس پانی پلا دے گی، کچھ پکا کر کھلائے گی، لیکن وہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے. جب بہو آئی ڈولے سے اترتے ہوئی، پہلے وقت میں ڈولیاں ہوتی تھیں اب گاڑیاں وغیرہ ہیں، تو یہ فکر کرنے لگے کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دے. اب پتہ نہیں آگے ہے یا نہیں، جلدی بول دیتا ہوں. فرمایا تم نے جو بیج بویا ہے نا یہ تمہاری اولاد جب تمہیں توڑ کر جائے گی تب تجھے پتہ چلے گا. ایک تو ہے والدین خوشی سے الگ کر دیں اور بزرگوں سے پوچھ کر اپنے طرف سے نہیں، دوسرا ہے بیزار ہو کر کہیں گے بھائی تم الگ ہو جاؤ میری جان چھوڑو، تو بیزاری تو آ گئی. وہی جھگڑے وغیرہ سب جو بھی مختصر بات ہوئی. پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بہو شکایت کرتی ہے کہ ساس بڑی ظالم ہے. اس پر بھی پرچہ سامنے ہی رکھا ہوا ہے لیکن وقت نہیں ہے. وہ شکر والا مضمون جو چند دن سے جھگڑے آ رہے ہیں کہ اس ساس نے یہ کر دیا، سسر نے یہ کر دیا، اس پر بھی جواب ہے اللہ کے کرم سے. اور پھر بہو شکایت کرتی ہے کہ ساس بڑی ظالم ہے. ذرا خود بھی سوچو کہ تمہاری بھی کوئی زیادتی ہے یا نہیں. ہاں دیکھو لکھا ہوا ہے جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا تمہارے بہو آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تمہارا مخالف بنائے گی، جو بوئے گا وہی نکلے گا نا، تو تب پتہ چلے گا. لہذا آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو، کل ہماری بیویاں بھی ساس بنے گی یا نہیں. پھر جتنا ادب اپنے ساس سسر کا کرے گی اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہو سے کرائے گا.
یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اور راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرے گا، جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹوں سے اس کو عزت دلائیں گے۔ اور جو یہاں ماں باپ کی بات بھی نہیں آ رہی، صرف جو جوانی میں اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے، جب یہ جوان بوڑھا ہوگا، ذرا غور سے سننا، یہ جو جوانی میں اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے، جب یہ بڈھا ہوگا اور اس کے چھوٹے جوان ہوں گے تو اس کا ادب کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تھا۔ وہ ایک اور بھی ہے، میرا بلڈ پریشر کا مرض ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، میری شوگر کا مسئلہ ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ بلڈ پریشر جب ہائی ہو جاتا ہے، خون میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، آبشار نہیں، انتشار پیدا ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا پھر کون کیا ہے۔ پہلے وقت میں ہم کہتے تھے کہ کوئی پولیس والا پکڑ لے یا کوئی پوچھ لے، وہ امیگریشن میں وہ، اب ہم نے وہ الٹ کر دیا اس کو آج کل کے لحاظ سے، کوئی پکڑ لے چلو تمہارا کورونا ٹیسٹ کرانا ہے، اے بھائی اے بھائی اے بھائی بھائی آپ پاگل ہے بھائی بھائی جان، بھائی آپ کو ابھی غصہ تھا نا، آپ کو بلڈ پریشر، اے بھائی جان بلڈ پریشر گولی مارے، آپ کی شوگر ختم ہو گئی بھائی، آپ مجھے مہربانی کر کے ٹیسٹ کے لیے نہ لے جائیں۔ اور بھائی وہ آرڈرس آ گئے، رینڈم چیک ہوگا، کہ رینڈم چیک کے لیے میں ہی ملا ہوں، وہ مصباح نہیں دے گا۔ اس وقت ان سے پوچھ، اب آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں بلڈ پریشر والوں کو، مولانا زاہد صاحب صحیح ہے، مفتی صاحب صحیح ہے نا، اب دیکھتا ہوں ان کا بلڈ پریشر ہی کہاں جاتی ہے، یا ان سے یہ ڈاکٹر عزیر سے پوچھ لوں کہ اب واپسی پر آج کل جو فلائٹیں کبھی کبھی آ رہی ہیں، وہاں ایئرپورٹ پر ذرا اس وہ جو امیگریشن والوں کو تو چھوڑو، اب کسٹم والوں کو بھی چھوڑ دو، کورونا ٹیسٹ والے جو دو کھڑے ہوئے ہیں نا، ایکسکیوز می، آپ کو میرے طرف گھور کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں؟ بھائی میرے تو چہرہ فیکٹری ایسا ہے، میں تو دہی لینے آیا تھا، ایئرپورٹ پہ دہی لینے آیا تھا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے شاہد صاحب کا ان کا ملفوظ ہے، دامت برکاتہم کا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کا ادب کرنے پر 2 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جو اولاد آپس میں لڑتی ہے، یقین کرنا کہ وہ اپنے بابا کی عمر گھٹاتی ہے، یقین کرنا وہ اس کو بیمار کرتی ہے، یقین کرنا اس کو پچھتانا پڑے گا۔ اور جو اولاد ایک دوسرے پہ فدا ہو رہی ہے، احسان کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ابا کی عمر بڑھتی ہے، خوشیاں دینا انعام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ فرمایا قسمت والوں کو یہ بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے، بعد میں پھر رونا پڑتا ہے۔ ابا کتنا خوش ہوں گے، ماں کتنی خوش ہوگی، آپس میں جب بڈھا بڈھی رات کو بیٹھیں گے، آج تو مزہ آ گیا، اس بیٹے نے یہ کیا ماشاءاللہ، اس نے وہ کیا، اس نے اس طرح کر دیا ماشاءاللہ، اللہ کا احسان ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھنڈ پہ گئی، اور ٹھنڈ پہ گئی کا مزہ کیا ہے، آپ سوچو، آپ افطار کے وقت آج کل تو برف وغیرہ کا منع کرتے ہیں، لیکن جیسا بھی تھوڑا ٹھنڈا ہے، افطار کے وقت آپ نے کیا کہتا ہے، وہ جی کلیجے اور دل ٹھنڈک پہ گئی بھائی جان۔ یہ ٹھنڈک کیا ہے؟ جو اولاد کی طرف سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ میرے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو اپنا بنائے۔ نمبر 1، زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تب اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ عمر بڑھ جائے گی جب چھوٹے ادب کریں گے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا، تو جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے، وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے، مجھے جوانی میں موت نہ آئے، اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ تو جو شخص اپنے چھوٹوں سے عزت چاہتا ہو، وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا، ماں باپ کا، اساتذہ کا، رشتہ داروں کا، شیخ کا، غرض کوئی بھی، دیکھیے سارے رشتے کے بعد آگے جملہ، غرض کوئی بھی عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کریں۔ کیا ہمارا پیارا دین ہے، لائے کوئی ہمارے دین جیسا کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، صرف دین اسلام ہے بس، جو ہمیشہ یہی رہے گا۔ جس کو نجات چاہیے وہ ادھر آ جائے کلمہ پڑھ کر،